بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضائل و برکات کا ایک سچا واقعہ سماعت فرمائیے۔ ایک بھائی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں جمعے کے دن مسجد کی صفائی کر رہا تھا اور نماز کی تیاریوں وغیرہ میں مشغول تھا کہ میرے والد صاحب اور میرے چچا زاد بھائی آپس میں لڑ پڑے۔ کہتے ہیں کہ صبح 11 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ان کا جھگڑا آپس میں چلتا رہا، یعنی مختلف باتوں پر نوک جھوک، جھگڑا، گالی گلوچ، بدتمیزی، تانا زنی آپس میں کرتے رہے۔ صبح سے لے کر شام کا وقت ہو گیا اور ان کا جھگڑا ختم ہونے کے نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور یہ جھگڑا صرف اور صرف چند ہزار روپوں کے اوپر تھا، یعنی کچھ چند ہزار روپے کا معاملہ تھا اور آپس میں اس طرح کی لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو چھڑوایا، کچھ وقت بعد فیصلہ ہوا جس میں جو جرمانہ ہوا وہ بھی میں نے خود ہی بھرا۔ میں نے سوچا کہ بات ختم ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں نے سوچا کہ آپس میں صلح ہوگی، اب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن ہوا یہ کہ مخالفین نے ان کے اوپر کیس کر دیا، اور کیس کچھ دنوں کے بعد سیشن کورٹ میں چلا گیا، جس میں مجھ سمیت میرے والد اور بھائیوں کے اور دوسرے تقریباً 9 آدمیوں کے اوپر کیس کیا گیا جو اس وقت لڑائی جھگڑے میں ملوث تھے۔ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہو گیا، اور میں مسجد کا مؤذن بھی تھا، کوئی وسائل بھی نہ تھے، حالات بھی مالی طور پر اتنے اچھے نہ تھے۔ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا۔ اسی اثنا میں مجھے کسی نے درود پاک سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا کہا۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ درود پاک کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا کہ دیکھیں، ایک تو ویسے ہی بہت نیک ہے، مؤذن ہے، دوسرا یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ صلح صفائی رہے، لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور پھر ظاہری حالات بھی ان کے اچھے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس درود پاک کا کثرت سے ورد کرنا شروع کر دیا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت کھلا اس درود پاک کو پڑھنے لگا، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کورٹ پہنچا، یعنی وہ تاریخ آ گئی جس پر فیصلہ ہونا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں کورٹ پہنچا، اس درود پاک کی برکت سے میں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ اس درود پاک کی اپنی برکت میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے کہ وکیل بہت جلد مجھے مل گیا، کم پیسوں پر مل گیا، کئی دوست میرے وسیلہ بن کر آ گئے، کوئی جج کو صفائی پیش کر رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا۔ کہتے ہیں اور میں دل ہی دل میں اور بھی تیزی کے ساتھ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی برکات دیکھی، بہت دیکھی۔ جب میں کورٹ میں جج کے سامنے بیٹھا تو بڑی کثرت سے درود پاک کا ورد کرتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 3 ماہ میں سارے کیس ختم ہو گئے، کسی کی بھی گرفتاری نہ ہوئی، اور جو مخالف پارٹی تھی جنہوں نے مجھ پر، میرے گھر والوں پر اور میرے دوست احباب پر جو کیس کیا تھا، ان کو منہ کی کھانی پڑی، یعنی کہ وہ ہار گئے اور انہوں نے اپنی شکست بھی تسلیم کر لی، اور میرے رب کریم نے اس درود پاک کی برکت سے مجھے بڑا نوازا، اور اس درود پاک کی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوکری بھی دلا دی۔ ایک مرتبہ میں مسجد کی صفائی کر رہا تھا اور مسجد میں ہی بیٹھا تھا کہ ایک دوست آیا اور بنا کچھ لیے آ کر نوکری کی خوشخبری سنا گیا۔ بس مختصراً یہ کہ میں نے درود پاک کی بے انتہا فضائل و برکات دیکھی ہیں، میں نے درود پاک کے صدقے سے اپنے کام بنتے دیکھے ہیں، اپنے کام سنورتے دیکھے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ میرا یہ حل ہو گیا، عزت کے ساتھ کیس ختم ہو گیا۔ کہاں تو ہماری جان پر بھی بات تھی، ہماری عزت پر بھی بات تھی، ہمارے پاس کوئی سفارش نہ تھی، لیکن جیسے جیسے میں درود پاک کا ورد کرتا چلا گیا، ویسے ویسے بغیر سفارش کے میرے کام بنتے گئے، لوگ آتے گئے، میری مدد کرتے چلے گئے، اور بغیر ہی کسی مسئلے کے، بغیر ہی کسی سفارش کے، اس درود پاک کی برکت سے میری جاب بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی برکت سے ان کا کام بنا دیا۔ بات یقین، محبت، اعتقاد کی ہے۔ انہوں نے جس توجہ سے، جس محبت، لگن سے، جس انہوں نے طریقے سے پڑھا ہوگا نا، انہیں اس کا ویسا ہی اجر ملا، جتنی تڑپ سے پڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کی ویسے ہی مدد فرمائی۔ آپ درود پاک کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، لیکن توجہ، لگن کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ ایسی جگہ نہ پڑھیں جہاں بے ادبی کا اندیشہ ہو۔ پڑھتے جائیے اور اس کے کمالات دیکھتے جائیے۔ کہنے کو مختصر سا درود پاک ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن نہایت ہی فضیلت والا، نہایت ہی برکت والا، اور نہایت ہی کام بنانے والا درود پاک ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس درود پاک کا ورد کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں موسم بہار میں باہر نکلا تو یوں گویا ہوا اللہ پاک درود بھیج اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درختوں کے پتوں کے برابر، یا اللہ درود بھیج اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھولوں اور پھلوں کی گنتی کے برابر، یا اللہ درود بھیج اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سمندر کے قطروں کی تعداد کے برابر، یا اللہ درود بھیج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ریگستان کی ریت کے ذروں کے برابر، یا اللہ درود بھیج اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو سمندر اور خشکی میں ہیں۔ تو حاطب سے آواز آئی، یعنی غیب سے آواز آئی، اے بندے، تو نے نیکیاں لکھنے والے فرشتوں کو قیامت تک کے لیے تھکا دیا،
اور تو رب کریم کی بارگاہ سے جنت کا حقدار ہوا، جو بہت اچھا گھر، نزہۃ المجالس جلد دویم یا سیکنڈ جلد۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم درود پاک کی بہاریں سنتے ہیں کہ فلاں شخص کا کام بن گیا، فلاں شخص کی بیماری میں شفا ہو گئی، کسی کو نوکری مل گئی، قرض اتر گیا، اولاد کی نعمت عطا ہوئی، زندگی کے معاملات سنور گئے، یہی ساری چیزیں ہمیں بھی مل سکتی ہیں اور انشاءاللہ عز و جل ملیں گی۔ بس ہمیں وہ لگن محبت پیدا کرنی ہے، وہ تڑپ پیدا کرنی ہے اور اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہمارا درود پاک قبول و مقبول ہو جائے، بارگاہ رسالت تک پہنچ جائے اور ہمارے درود پاک کے صدقے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نگاہ کرم فرما دیں۔ بس جتنی زیادہ آپ کی نیت خالص ہوگی، جتنی زیادہ آپ کی سوچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی، اتنا ہی فیض ہوگا، اتنا ہی کرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ایسے جیسے کہ اسے اور اس کے حبیب کو پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا قبول فرمائے اپنی شایان شان۔ اللہ تعالیٰ اس کا جو ثواب عطا فرمائے دونوں جہاں میں ہمیں اس کی خوبی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔